علی ولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وانذر عشيرتك الأقربين صلوات حاضرین گرامی قدر اعزان محترم، بارگاہ شہدائے کربلا میں انجمن فدائے اہل بیت کے زیر اہتمام عشرہ محرم کی یہ 30 مجلس آپ حضرات کے ذوق ایمانی کی نظر ہے۔ اسلام عشیر سے غدیر تک ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ جس جذبے اور جس ذوق عبادت کے ساتھ ان مجالس میں حاضری دے رہے ہیں، اس کی جزا تو یقیناً آپ حضرات کو بارگاہ خاتون جنت ہی سے ملے گی۔ یہ مجالس ہماری شرگ حیات ہیں، یہ مجالس کوئی رسم نہیں ہے، یہ مجالس ہمارا عقیدہ ہے۔ رسومات بدلتے رہتے ہیں لیکن عقیدے تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں لیکن عقائد کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتے، اس لیے کہ رسم معاشرے اور سماج کی پیداوار ہوتی ہے، عقیدہ معصوم کے لبوں کی جنبش سے بنتا ہے۔ توجہ ہے نا دوستو؟ عقیدہ مخبر صادق کی خبر سے بنتا ہے، عقیدہ معصوم کے لبوں کی جنبش سے بنتا ہے۔ اسلام میں جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب کے سب معصوم کے لبوں کے محتاج ہیں۔ معصوم نے کہا، لوگوں نے مانا، عقیدہ بن گیا۔ بڑی توجہ دوست، معصوم نے کہا، لوگوں نے تسلیم کیا، صاحبان دل نے تسلیم کیا، صاحبان معرفت نے تسلیم کیا، وہ عقیدہ بن گیا۔ اسلام کے جتنے بھی عقیدے ہیں ان کا تعلق صرف پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سے ہے۔ جو آپ نے کہہ دیا، جو آپ نے فرما دیا، جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ عقیدہ بنتا چلا گیا۔ یہ
سب سے بڑا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، سب سے بڑا عقیدہ ایمان بالقرآن ہے۔ توحید بڑا عقیدہ، ایمان بالقرآن بہت بڑا عقیدہ، کہ یہاں مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ بڑی توجہ دوستو، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس قرآن کو جبریل لے کر آئے تھے، یہ وہی پیغمبر پر مسلسل 23 برس تک نازل ہوتی رہی۔ جب اسے جمع کیا تو یہ قرآن بن گیا۔ یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن کبھی ان مسلمانوں سے اگر کوئی یہ سوال کر لے کہ بھائی یہ قرآن ہے، اسے جبریل لے کر آئے تھے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہی ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ نہ تم نے فرشتے کو آتا ہوا دیکھا، نہ تم نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ تم نے وحی کی خوشبو سونگھی، نہ تم فرشتے کو دیکھ سکتے ہو۔ تم میں اور معصوم میں یہی تو فرق ہے کہ تم فرشتے کو دیکھ نہیں سکتے، تم پہ فرشتہ نازل نہیں ہو سکتا، نازل ہو جائے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ توجہ ہے نا؟ انسان کی حیثیت تو یہ ہے نا کہ انسان پر فرشتہ نازل نہیں ہوتا، زندگی میں ایک ہی مرتبہ نازل ہوتا ہے، سانس بھی نہیں لینے دیتا، دم بھی نہیں مارنے دیتا، ایک ہی مرتبہ نازل ہوتا ہے، اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر؟ یہ انسان کی حیثیت ہے، یہ بشر کی حیثیت ہے، یہ بشر کی حیثیت ہے، اور یہ بشر جو ایک مرتبہ بھی نزول ملک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس بشر کی جرأتیں دیکھو کہ وہ کہتا ہے کہ محمد ہم جیسے ہیں، وہ کہتا ہے کہ معصوم ہم جیسے ہیں۔ ارے تمہاری حیثیت تو یہ ہے کہ تم ایک مرتبہ بھی نزول فرشتہ کو اپنے قلب پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ثبات قلب معصوم ہے کہ جس پر 23 برس میں 24,000 مرتبہ فرشتہ نازل ہوا، لیکن قلب پیغمبر کو جنبش نہیں ہوئی۔ جو ہے نا، صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ یہ فرق ہے عزیزان محترم، معصوم کا قلب ہی اور ہوتا ہے، معصوم کی تخلیق ہی اور ہوتی ہے، معصوم کا ثبات قلب ہی اور ہوتا ہے۔ یہ انسان کی حیثیت ہے۔ بہرحال یہ طے ہے دوستو کہ کسی صحابی نے، کسی بزم رسالت میں بیٹھنے والے نے کبھی بھی کسی فرشتے کو نہیں دیکھا، جبریل کو نہیں دیکھا کہ جبریل اب یہ آیت لے کر آئے، اب یہ سورت لے کر آئے۔ جبریل پورا قرآن لے کر آئے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس، لیکن کسی بیٹھنے والے کو یہ پتہ نہیں چلا کہ جبریل کس وقت آئے تھے۔ تابع نظارہ ہی نہیں ہے، کسی امتی کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ فرشتے کے نور کا اندازہ کر سکے، فرشتوں کو دیکھ سکے۔ جبریل کی آمد کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو جب جبریل آ کر چلے جاتے تھے اور پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ ابھی فرشتہ آیا تھا مجھ پر، وہ یہ وحی لے کر آیا ہے، یہ آیت لے کر آیا ہے۔ جب پیغمبر فرماتے تھے تو مسلمانوں کو پتہ چلتا تھا کہ وحی آئی ہے، مسلمانوں کو پتہ چلتا تھا کہ آیت آئی ہے۔ تو اعتبار کس پر کیا؟ مسلمانوں اعتبار پہلے قرآن پر نہیں کیا، اعتبار کیا وارث قرآن پر۔ محمد نے کہا کہ یہ قرآن ہے۔ یا علی توجہ فرمائے جان محترم۔ دیکھیں میں یہاں سے دعوت ذوالعشیرہ کی طرف واپس چلا جاؤں گا، اس تمہید پر آپ توجہ فرما لیں۔ بھئی پیغمبر اسلام نے کہا نا کہ یہ قرآن ہے، یا کہنے دیں بارگاہ شہداء کربلا کے اس تاریخی اجتماع سے، اس منبر کے صدقے میں ہمیں یہ کہنے کی اجازت دو، یہ تم جو کہتے ہو کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن سے ہدایت لیں گے، قرآن ضابطہ حیات ہے۔ بھئی یہ قرآن ہے، اس قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ محمد ہے، محمد نے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ توجہ ہے نا؟ قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ محمد ہے، محمد نے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ تو اعتبار پہلے قرآن پر نہیں کیا گیا، اعتبار کیا گیا زبان محمد پر۔ ایمان پہلے محمد پر لاؤ، اس لیے کہ جب اس پر ایمان نہیں، میں تو اس سے بھی بڑھ کر اب اگر آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے تو اس سے بھی آگے ایک بات کہہ رہا ہوں دوستو، علماء اکرام سے معذرت کے ساتھ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے،
ہمیشہ رہے گا. لم یلد ہے ولم یولد ہے, لم یزل ہے, لا یزال ہے, احد ہے, صمد ہے, سمیع ہے, علیم ہے, بصیر ہے, جبار ہے, قہار ہے, رحیم ہے, رحمان ہے, متکبر ہے, جبروت صاحب جبروت ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, وحدہ لا شریک ہے. سارے مسلمانوں کا ایمان ہے, 90 کروڑ مسلمان اسی اللہ کو مانتے ہیں نا جو جبار ہے, جو قہار ہے, جو لم یلد ہے ولم یولد ہے. پوچھوں میں اس مجلس سے کسی مسلمان عالم کے کان میں آ کر کیا خدا نے کہا تھا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں, یا مصطفیٰ نے بتایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے؟ بہت توجہ جانا محترم. صلوات بھیجنا محمد علی محمد پر. تلاوت فرمائے جانا. ایک عجیب رخ ہے یہ تقریر کا. اگر آپ اس پر اسی طرح سے غور فرماتے رہیں تو ہم انشاءاللہ ایک خوبصورت سا نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. مولا نے اگر مدد کی. بھئی یہ خدا پر جو عقیدہ ہے, توحید پر جو عقیدہ ہے, یہ خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ کی ضربیں مارنے والوں, یا اللہ مدد کے نعرے لگانے والوں, بس یہی فرق ہے دوستو یا اللہ مدد کے نعرے میں اور یا علی مدد کے نعرے میں. یا اللہ مدد کے نعرے لگانے والے بزدل ہوتے ہیں, چھپ کر تخریب کاری کے منصوبے بناتے ہیں. توجہ 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 جانا محترم. چھپ کر تخریب کاری کے. نہیں ایسا نعرہ نہیں, ایسا نعرہ نہیں. میں دوسرا جملہ آپ کے لیے. سلامت رہو, پوری طاقت و توانائی سے. جو ہے نا اذان محترم, مولا آپ کو سلامت رکھے. یا اللہ مدد کہنے والے چھپ کر تخریب کاری کے منصوبے بناتے ہیں, مٹھائی کے ڈبوں میں بم لے جا کر رکھ دیتے ہیں. کس لیے رکھ دیتے ہیں؟ چھپ کر رکھ دیتے ہیں. بس یہی فرق ہے یا اللہ مدد والوں میں اور یا علی مدد والوں میں. یا اللہ مدد والے یا علی مدد والوں کو چھپ کر مارنا چاہتے ہیں, یا علی مدد والے ہمیشہ میدان میں للکارنا جانتے ہیں, میدان میں آ کر کہنا چاہتے ہیں بہادر ہو تو سامنے آؤ. یہ کس اور جو ہے صلوات بھیجے محمد علی محمد پر. اور سلامت رکھے یا علی مدد کرنے والوں کہنے والوں کو عزیزان محترم. لیکن دنیا کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ حسینیت نام ہے, یزیدیت کے سینے پر اپنے ثبات کا گھٹنا رکھ کر اس سے اقرار کرانے کا کہ اقرار کر کے حسین حق تھا, حق ہے, حق رہے گا. جو ہے نا عزیزان محترم, عزیزان محترم, یہ زمانے کو جاننا چاہیے. یہ مزاج ہم نے بہت دیکھے ہیں, یہ حالات ہم نے بہت دیکھے ہیں. حسینیت ریشمی قالینوں پر, حسین ریشمی قالینوں پر درباروں کے ذریعے سے حسینیت ہم تک نہیں پہنچی. حسینیت خون کے دریا عبور کر کے تلوار کی نوک پر ہم تک پہنچی ہے. اب بھی کیا معجزے میں کوئی شک سمجھتے ہو؟ اب تو ایمان لے آؤ, کل کے واقعے کے بعد تو تسلیم کرو کہ حسین صاحب اعجاز ہے. تم نے منصوبہ بنایا تھا کہ 5 منٹ کے بعد تباہ و برباد کر دیں گے. حسین نے منصوبے کو خاک میں ملا دیا, تو جو یزیدیوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے, شریعت مصطفیٰ میں اسے حسینیت کہتے ہیں. یہ ہے وہ پیغام, یاد رکھیں. صلوات بھیجیں بابا سے بلند محمد علی محمد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش ہوگی آپ تمام حضرات سے, مومنین و مومنات سے, جہاں جہاں بھی آپ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مجالس میں شرکت کر رہے ہیں, کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن احتیاط ضروری ہے. اس لیے کہ اگر دشمن کوئی شریف ہو تو پھر لڑنے بھی میں مزہ آتا ہے, مگر دشمن کمینہ ہے. ہم کیا کریں, ہم کیا کریں. اشیر سے غدیر تک مسئلہ یہی رہا ہے. آل محمد کے مقابلے میں کبھی کوئی شریف دشمن آیا ہی نہیں. شریف دشمن ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. ہائے 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 ہائے, توجہ کریں. شریف دشمن ہونا, کوئی خاندانی دشمن ہو, ہمیں بھی مزہ آتا ہے. کمینے دشمن سے ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ وہ کمینگی سے باز نہیں آئے گا. عزیزان محترم, اور شریفوں کا, اور آپ ایک جملہ سنیں گے, یہ
حمیت کی بات ہے، یہ غیرت کی بات ہے. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے تمام دوستوں سے، جملہ مومنین و مومنات سے، مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مولا عزاداران سید الشہداء کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. سرکار زمانہ ہمارے وارث ہیں. یہ عزاداری کوئی لاوارثوں کی نہیں ہے. دنیا تو لاوارثوں کے یوم مناتی ہے. توجہ 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 توجہ. دنیا لاوارثوں کے یوم مناتی ہے جن کا کوئی وارث نہیں ہے، لیکن ہم حسین کا غم مناتے ہیں تو حسین کا وارث تھا نہیں ہے. اس صف ازا کا وارث ہے، اس منبر کا وارث ہے، اس محراب کا وارث ہے، اس مجلس کا وارث ہے، اور وہ وارث ہے جو پس پردہ بیٹھ کر بھی کائنات کے سارے نظام کو چلا رہا ہے. ہمارا امام بے اختیار نہیں ہے، با اختیار ہے. کمال ہے. تم لوگ چاہتے ہو کہ اس امام کی عزاداری کو ختم کر دو گے کسی ٹائم بم سے، ریموٹ کنٹرول سے. تمہیں اتنا نہیں پتا کہ اس ٹائم بم کی حیثیت کیا ہے. میرا امام تو وہ ہے جو انگلی کے اشارے سے سورج کا رخ پلٹ دیتا ہے، آفتاب کا رخ پلٹ دیتا ہے. جہاں سے ساری توانائی لیتے ہو. صلوات بھیجنا محمد و آل محمد. یہ فلسفہ ہے. کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی تردد کی بات نہیں ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے. آپ حضرات خصوصاً گاڑیوں والے حضرات سے میری گزارش ہے، جہاں جہاں بھی مجالس ہو رہی ہیں پورے کراچی میں، گاڑیاں پارکنگ کرتے وقت احتیاط رکھیں. اسکاؤٹ سے خصوصی طور پر تعاون کریں. ایک آدمی ضرور گاڑی میں اپنا موجود ہونا چاہیے. کوئی گاڑی خالی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ دشمن کا کوئی پتہ نہیں ہے. عزیزان محترم، احتیاطی تدابیر کرنا نہایت ضروری ہے. اس لیے سارے انشاءاللہ ہمیں کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. ہم حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے کہ ہماری مجلسوں کو تحفظ دو. حکومت خود اپنے آپ کی حفاظت کرے، یہ بہت بڑی بات ہے. توجہ ہے نا. جو خود غیر محفوظ ہوں وہ ہماری حفاظت کیا کریں گے؟ ہمیں ان سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا، ان سے کوئی گزارش نہیں کرنی. ہم اپنی حفاظت کرنا خود جانتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ زندہ رہنے کے آداب کیا ہیں، ہمیں پتا ہے کہ مرنے کے سلیقے کیا ہیں. توجہ ہے نا جان محترم. ہمیں پتا ہے، ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ مرنے کے سلیقے کیا ہیں، زندہ رہنے کے آداب کیا ہیں. زندہ رہو تو کس طرح سے، جان دو تو کس طرح سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بار بار میری گزارش یہ ہوگی کہ جہاں جہاں بھی منتظمین، ہمارے مجالس کے جتنے بھی منتظمین ہیں، جہاں جہاں بھی ہماری مرکزی چھوٹی بڑی جتنے بھی جہاں بھی مجالس ہو رہی ہیں، سب کو اب منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مومنین و مومنات، خصوصاً مومنات کے تحفظ کی پوری ذمہ داری لیں. اس لیے کہ کوئی بھی خوش ناخوشگوار واقعہ اگر پیش آ جاتا ہے تو ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، مگر دشمن کی چال کامیاب ہو جائے گی. دشمن یہ سمجھے گا کہ ہم نے عزاداری میں رکھنا ڈال دیا. دشمن تو یہی چاہتا ہے نا کہ وہ کسی بہانے سے عزاداری میں رکھنا ڈالے. اور ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قدم حسین کی جانب بڑھائے جائیں گے، زمانہ ساتھ ہمارے چلے چلے نہ چلے. صلوات بھیجیں بآواز بلند محمد و آل محمد. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ملت مسلمہ کے علماء سے پوچھو، یہ پوچھو کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ کس نے بتایا؟ وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، یہ کس نے بتایا؟ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ کس نے بتایا؟ وہ سمیع و علیم ہے. کیا خدا کسی کے پاس آیا معاذ اللہ؟ نہیں. کیا کسی کے کان میں آ کر کہا کہ مجھے مانو میں وحدہ لا شریک ہوں؟ نہیں. ایک پیغمبر نے کہا، کوہ ابو قبیس کی بلندی پر چڑھ کر کہا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پا جاؤ. ساری دنیا نے یقین کیا. کس کی زبان پر؟ صادق کے قول پر یقین کیا، امین کے قول پر یقین کیا. اے عبداللہ کے بیٹے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے تو ہم مان لیتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ توحید کا جو عقیدہ ہے، یہ جو آپ اللہ کے عقیدے پر میں سرشار نظر آتے ہیں، یہ جو توحید پرستی کے دعوے کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے توحید پرستی. لیکن اس کو علیحدہ کر کے جس نے بتایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے،
اس رسول کو علیحدہ کر کے جس نے بتایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، محمد کو آپ لا الہ الا اللہ سے محمد رسول اللہ کو ہٹا دیں، لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ حدیث قدسی میں یہ لفظ نہ آتے کہ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں تھا چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا۔ اب ذرا سی توجہ اس نتیجے پر، میں تھا چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھے جانے، تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کر دیا۔ بڑے سکون سے پڑھوں گا اس لیے کہ اس کا نتیجہ مجھے ذوالعشیر ہی تک لانا ہے۔ میں تھا چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کر دیا۔ پالنے والے، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مالک تو تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، تو تو مختار ہی مختار ہے، مالک تو تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو نے اگر چاہا تھا کہ تو پہچانا جائے تو تو ارادہ کرتا ساری کائنات تجھے پہچاننے لگتی، ہر دل میں اپنی معرفت ڈال دیتا، پالنے والے اگر تو نے چاہا تھا کہ تو پہچانا جائے تو تجھے کون روک سکتا تھا پہچانے جانے سے؟ تو ارادہ کرتا، تیرے ہی تو بندے تھے، تو نے ہی تو بنائے تھے ان کے دل و دماغ، ان کے دلوں میں اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنی شناخت، اپنی محبت، اپنا اقرار ڈال دیتا۔ پالنے والے تو نے چاہا کہ تو پہچانا جائے تو تو نے محمد مصطفیٰ کو وسیلہ کیوں بنایا؟ مولانا دیکھیں یہ عجیب جملہ ہے، پالنے والے تو علی کل شیء قدیر ہے، تو قدرت کاملہ کا مالک ہے، تو رب محمد بھی ہے، رب علی بھی ہے، تو محمد کا بھی رب ہے، علی کا بھی رب ہے میرے مالک۔ تو نے چاہا تھا کہ تو پہچانا جائے تو مالک تو ارادہ کرتا، لوگ تجھے پہچاننے لگتے۔ تو نے محمد عربی کو وسیلہ کیوں بنایا؟ بندوں تک پہنچنے کے لیے۔ بھئی خدا نے چاہا نا کہ اس کی توحید بندوں تک آئے، تو بندوں تک آنے کے لیے خدا نے محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا۔ میرے مالک محمد کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارادہ کرتا، خود بخود ساری دنیا کے دلوں میں تیری معرفت پیدا ہو جاتی۔ تو جواب یہی آئے گا کہ تم تدبر مشیت کو کیا سمجھو؟ مشیت کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ان بے وسیلہ قسم کے لوگوں کے عقیدوں کو دیکھ رہی تھی جو آگے چل کر معصوم وسیلے کا انکار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے حج، اپنی زکاتیں، اپنے قرآن، اپنے اعمال صالح براہ راست اللہ تک پہنچا دیں گے، کسی کو وسیلہ نہ بناؤ، کسی کو راستہ نہ بناؤ۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے حجت قائم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ جیسا علی کل شیء قدیر بھی اگر بندوں تک آنا چاہے تو اپنی تمام تر قدرتوں کے باوجود بھی معصوم کے بغیر وہ بندوں تک نہیں آ سکتا، تو یہ گناہگار بندہ بغیر کسی معصوم کے اللہ تک کیسے چلا جائے گا؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ صلوات بھیجے بآواز بلند۔ صلوات بھیج دیجئے بآواز بلند محمد علی محمد۔ ہے نا توجہ جانے محترم؟ یہ وہ کلیہ ہے۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، حبیب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، تو میرے حبیب میں نے تجھے پیدا کر دیا، میں نے تجھے پیدا کیا۔ کیسا پیدا کیا؟ ظاہر اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا تھا، اتنا مکمل بنا کر پیدا کیا۔ حبیب میں نے تجھے اتنا کامل و اکمل بنایا۔ اب ایک جملہ ہے، قدر آپ کیجئے گا اس جملے کی، اس میں کوئی خطابت نہیں دکھا سکتا، لیکن خوبصورت جملہ بارگاہ رسالت میں نظر کر رہا ہوں ادب کے ساتھ۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کر دیا۔ تو اللہ نے جب اپنی معرفت کے لیے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے تو ہم جیسا نہیں بنایا ہوگا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں دیکھ کر اللہ کی معرفت ہوتی ہے؟ توجہ، کیا مولوی کو دیکھ کر اللہ کی معرفت ہوتی ہے؟ مولوی کا چہرہ تو رات میں اگر کوئی دیکھ لے تو اپنی معرفت بھی ختم ہو جائے۔
ہے نا توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ کیا ان چہروں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت ہوتی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ میری معرفت حاصل کریں، تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کر دیا۔ تو دوستو بارگاہ رسالت میں نظر کر رہا ہوں آپ سب کے حوالے سے شفاعت کی التجا کرتے ہوئے کہ پھر اللہ نے محمد رسول اللہ کو اتنا کامل و اکمل بنایا۔ حبیب میں نے تجھے اتنا مکمل بنایا ہے، ہر رخ سے، صورت میں، سیرت میں، حلم میں، علم میں، صداقت میں، طہارت میں، سیادت میں، نجابت میں نے تجھے اتنا مکمل، کامل اور اکمل بنایا ہے۔ چونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں تو اتنا مکمل بنایا ہے کہ لوگ دیکھیں تجھے، مانے مجھے۔ بھائی بہت توجہ ہے محترم، صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ لوگ، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر، لوگ دیکھیں تجھے، مانے مجھے۔ میں تھا چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو پیغمبر اسلام کی بعثت کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ بہت توجہ دوستو، اللہ کی معرفت۔ پیغمبر کو پیغمبر بنا کے بھیجا خدا نے اس لیے تاکہ لوگ پہچانیں، پیغمبر کو دیکھیں۔ تو پہلے اب ضروری کیا ہوا؟ پہچاننا تو ہے اللہ کو، پہچاننا تو ہے اللہ کو، لیکن ذریعہ ہے مصطفیٰ۔ اس لیے دعوت ذوالعشیرہ سجائی گئی۔ میرے حبیب پہلے اپنی مصطفیت کا اعلان تو کرو، پہلے اپنے نبی ہونے کا اعلان تو کرو، پہلے اپنے رسول ہونے کا اعلان تو کرو، تاکہ لوگ اس کے بعد تمہیں دیکھ کر، تمہارے قول و فعل کو دیکھ کر توحید کی طرف متوجہ ہوں، وحدانیت کا اقرار کریں۔ اس لیے دعوت ذوالعشیر سجائی گئی۔ اور میرے حبیب اس دعوت میں کسی غیر کو نہ بلانا، کسی محلے والے کو نہ بلانا، کسی برادری والے کو نہ بلانا، اپنے قرابت داروں کو اس دعوت میں بلاؤ۔ پیغمبر نے اس دعوت ذوالعشیرہ میں یہیں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے، اپنے قرابت داروں کو بلایا۔ بڑی عجیب بات ہے، اب یہ رسول، دوستو کاش میں یہ جملہ اور اس کے مافی ضمیر کو آپ تک پہنچا سکوں، اب وہ رسول جو اللہ کو پہچنوانے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، وہ ذوالعشیرہ میں کھڑے ہوئے اپنی تصدیق چاہتا ہے، اپنی تائید چاہتا ہے۔ میں آیا ہوں اللہ کو پہچنوانے کے لیے، کوئی ہے جو مجھے پہچانے؟ نہیں، ابھی آپ نے غور نہیں کیا اس پر، پھر غور کر لیں۔ بھئی دیکھیں نا، رسول تو آئے ہیں اللہ کو پہچنوانے کے لیے، معرفت الہی کے لیے رسول آئے ہیں۔ اب ضروری تو پہلے تو یہ ہے نا کہ کوئی رسول کو پہچاننے والا ہو۔ سلامت رہیے۔ اب ضروری ہے نا دوستو کہ کوئی اللہ کو تو پہچانے والا رسول ہے، لیکن رسول کو پہچاننے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ رسول کو پہچاننے والا جو رسالت کو پہچانے، محمد کو نہیں، محمد کو نہیں۔ محمد ابن عبداللہ کو سب جانتے ہیں۔ اگر پیغمبر اسلام سارے مکے میں اعلان کرتے بھائی میں کون ہوں، سب کہتے آپ محمد ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، آپ نسل اسماعیل ہیں، آپ ذریت ابراہیم ہیں، آپ شجرہ طیبہ ہیں، آپ کا نسل اعلیٰ ترین نسل، آپ کا خاندان اعلیٰ ترین خاندان، آپ کا حسب نسب اعلیٰ ترین حسب نسب ہے، آپ شجرہ طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سارا عرب گواہی دے دیتا نا محمد کے شجرے پر، لیکن مسئلہ محمد کے شجرے کا نہیں ہے، مسئلہ رسالت کی پہچان کا ہے۔ اب رسالت کی گواہی کون دے؟ رسالت کی گواہی تو عزیزان محترم بعد والے دے ہی نہیں سکتے۔ رسالت کا تو وہی گواہ ہوگا نا جو اس وقت سے موجود ہو جب سے یہ رسول ہے۔ صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر۔ یہ بات رسالت کی گواہی کی ہے نا کہ کوئی رسول کو پہچاننے والا ہو، یہی وجہ ہے۔ بس اب آپ کی توجہ، یہیں سے اسلام عشیر سے آغاز ہوا ہے۔ یہ جو ملت مسلمہ نے دھوکہ کھایا، یہ جو تاریخ کے مورخوں نے دھوکہ کھایا، یہ صرف اس لیے کھایا کہ ان بیچاروں کا کوئی قصور بھی نہیں۔ یہ تو پیدا ہوئے کافر، پلے کافر، بڑھے کافر، بچپن کافر، لڑکپن کافر، جوانی کافر۔ اعلان رسالت کے بعد مسلمان ہوئے نا، انہیں کیا پتا رسالت کب سے ہے۔ دیکھیں نا بھئی، تاریخ کا مورخ ہو یا راوی ہو، محدث ہو یا روایت بیان کرنے والا ہو، اسے کیا پتا بیچارے کو کہ رسالت کب سے ہے۔ اس لیے اس نے تو لکھ دیا کہ صاحب وہ 40 برس تک رسول نہیں تھے اور 40 برس کے بعد اعلان رسالت فرمایا۔ ظاہر ہے وہ یہی لکھے گا بھئی، اس کی پیدائشی مجبوری ہے، وہ بھی تو 40 برس تک مسلمان نہیں تھا نا۔
تاریخ کا مورخ ہے نا دوستو. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. عزیزان محترم اس پہ ذرا سے غور فرمائیے کہ وہ مورخ بیچارہ کیا کرے گا. مورخ تو یہی لکھ دے گا نا کہ 40 برس کے بعد رسول بنے، اس لیے کہ وہ اسے خود 40 برس کا پتہ نہیں ہے. 40 برس پیغمبر کیا تھے اسے کیا پتا. وہ تو پیغمبر کے نزدیک آیا مسلمان ہونے کے بعد. نہیں غور نہیں کر رہے آپ اس جملے پر. بہت لاجیکل سی گفتگو کر رہا ہوں ایک نتیجہ دینے کے لیے. دیکھیں نا تاریخ کے مورخ کو یا روایت کے راوی کو یا کسی محدث کو، اسے تو پیغمبر کے متعلق ان کے حالات کا علم اس وقت ہوگا نا جب وہ پیغمبر کے قریب آئے گا. پیغمبر کے قریب وہ کب آیا؟ 40 برس کے بعد. یہی لکھے گا نا، چونکہ 40 برس تک پیغمبر کیا تھے اسے کیا پتا. اگر اسے 40 برس کی زندگی اور 40 برس کی حیات طیبہ پیغمبر کا علم ہوتا تو وہ پہلے مسلمان نہ ہو جاتا. وہ تو مسلمان خود بھی 40 برس کے بعد ہوا ہے، تو جس دن مسلمان ہوا ہے اسی دن سے پیغمبر کو نبی بھی مان رہا ہے. اصل میں جملے کی غلط فہمی ہو گئی. کہنا یہ چاہیے تھا اگر معرفت ہوتی کہ بھئی ہمیں نہیں پتا کہ 40 برس تک کیا تھے، لیکن ہم 40 برس تک کافر تھے. بہت توجہ صلوات دے محمد آل محمد پر. ہم 40 برس خوبصورت بات. ایمانداری کا تقاضا، دیانتداری کا، حرمت قرطاس و قلم کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی ہمیں 40 برس تک کا پتہ نہیں ہے، اور 40 برس کے حالات اگر معلوم کرنے ہیں تو ان سے معلوم کرو جن کے درمیان 40 برس رہا. ہمارے درمیان تو نہیں رہا، ہم تو بتوں کے درمیان رہے، وہ بت شکنوں کے درمیان رہا. توجہ ہے نا عزیزان محترم. ہمارا راستہ الگ تھا، اس کا راستہ الگ تھا. ہماری قوم الگ تھی، اس کی قوم الگ تھی. ہمارا قبیلہ الگ تھا، اس کا قبیلہ الگ تھا. ہم لات و حبل و عزا کے پجاری تھے. وہ نسل ابراہیم میں تھا، وہ ذریت اسماعیل میں تھا، وہ شجر طیبہ میں تھا. تو اس کے متعلق کہ اس کا بچپن کیسا تھا، اس کا لڑکپن کیسا تھا، اس کی جوانی کیسی تھی، اس کی زندگی کے 40 پاکیزہ برس کیسے تھے، یہ ہمیں کیا پتا. یہ ہم سے نہ پوچھو، یہ تاریخ سے نہ پوچھو، یہ مورخ سے نہ پوچھو، یہ راوی سے نہ پوچھو، یہ روایت سے نہ پوچھو. اس لیے کہ تاریخ، راوی، روایت، مورخ یہ سب 40 برس کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. محمد کے 40 برس پوچھنے ہیں تو یا عبد المطلب سے پوچھو یا ابو طالب سے پوچھو، اس لیے کہ یہ زندگی ان کے قریب ہے. اب جو ہے نا دوستو، صلوات بھیجے مل کر باوت بلند محمد علیہ وسلم. پیغمبر اسلام کی جو 40 برس کی زندگی ہے اور آپ کی حیات طیبہ ہے، یہ تو ان سے پوچھو جن کے درمیان یہ 40 برس گزارے. یہ ابو طالب سے پوچھو. خدا کی قسم اگر ابو طالب سے پوچھتے تو 15 برس کی عمر ہے. ایک جملہ یاد آیا، 15 برس کی عمر ہے. یا بعض مورخین نے لکھا 12 برس کی عمر ہے، بعض مورخین نے لکھا 8 برس کی عمر ہے. لیکن طے یہی ہے، مگر روایت اس لیے مستحکم ہے 6 یا 7 یا 8 برس کی کہ واقعہ بتاتا ہے کہ عمر اتنی ہی ہوگی سرکار کی. اس وقت عرب میں پڑ گیا قحط، بارش بالکل نہیں ہوئی، فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگ بھوکے مرنے لگے، لوگ پیاسے مرنے لگے. عرب میں ویسے ہی پانی کی کمی ہوتی ہے، پانی میسر نہیں آتا. بارش قطعاً بند ہو گئی. بڑی توجہ، بارش قطعاً بند ہو گئی. جب لوگوں کے بھیڑیں اور ان کے ڈنگر اور ڈھور اور یہ سب مرنے لگے، فاقوں کی نوبت آ گئی. توجہ عزیزان محترم، فاقوں کی نوبت آ گئی تو سارے صنادید قریش، سارے عرب کے سردار اکٹھے ہو کر سرکار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. عظمت جناب ابو طالب پر صلوات بھیجیں اس وقت بآواز بلند. دیکھا حضور مولا سلامت رکھے ان تاریخی اجتماعات کو، میرے نوجوان دوستوں کو. عزیزان محترم دیکھیں، جب پورے عرب میں قحط پڑ گیا، سارے مورخین نے لکھا، تو سارے عرب کے سردار اکٹھا ہوئے اور اکٹھے ہو کر آئے دروازہ ابو طالب پر. سرکار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں ابو طالب بھوک سے بھی مر رہے ہیں، پیاس سے بھی مر رہے ہیں. آپ کلید بردار حرم ہیں، آپ وارث کعبہ ہیں، آپ ذریت ابراہیم ہیں،
آپ نسل اسماعیل ہیں، آپ رئیس بطحہ ہیں، آپ عبد المطلب کے لال ہیں، آپ ہاشم کے پوتے ہیں۔ پہلے بھی ہاشم کے زمانے میں بھی جب قحط پڑا تھا تو آپ کے ہی دادا نے ہم عربوں کے فاقے توڑوائے تھے۔ ہاشم نام ہی وہیں سے اس لیے پڑا تھا۔ 300 اونٹ ذبح کرائے تھے جناب ہاشم نے، 300 اونٹ اس زمانے میں، 300 اونٹ ذبح کرا کے ان کا شوربہ بنایا گیا تھا۔ اس زمانے میں جیسے آج نہاری بنتی ہے نا، وہ شوربہ بنتا تھا اس ٹائپ کا۔ 300 اونٹ کو ذبح کرا کے شوربہ بنایا گیا تھا، اس میں روٹی توڑ کر چور کر ڈالی گئی تھی، اور 300 اونٹوں کا کھانا سارے عربوں کو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے دادا نے کھلایا تھا، کوئی اور رئیس نہیں تھا۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر، یہ ہے تاریخ۔ آپ رئیس بطحہ ہیں، آپ ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، آپ ابو طالب، آپ ایسا کریں کہ آپ اس قحط سے ہماری جان چھڑائیں، یہ عذاب ہم سے ٹلے، دعا کریں کہ باران رحمت آئے، بارش ہو۔ سنیں گے دوستو، میری آج کی مجلس کا نہیں بلکہ شاید پورے عشرے کا حاصل میں جملہ دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ حقیقت وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، حق وہ ہے جو اپنے آپ کو منوا لے۔ سارے کافروں نے کہا اے ابو طالب، قحط پڑ رہا ہے، بارش کی ایک ایک بوند کو سارا عرب ترس رہا ہے، آپ دعا کیجئے۔ اللہ 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 اللہ، بہت توجہ 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 جان محترم۔ یہ کون ہیں سارے کے سارے؟ یہ سب بت پرست ہیں جن کے 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ آخر یہ اپنے بتوں کے پاس سے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے ہوں گے نا۔ ان کا تو ہر نسل کا بت موجود تھا، ان کا تو ہر قسم کا بت کعبے میں موجود تھا۔ بارش کا دیوتا بھی تھا، پانی کا دیوتا بھی تھا، روٹی پانی کا دیوتا بھی تھا۔ آخر پہلے اس سے گڑ گڑائے ہوں گے، وہاں سے مایوس ہو کر ابو طالب کے پاس آئے، ایک فیصلہ کن جملہ، ابو طالب کے پاس آئے ہوں گے، آ کر کہتے ہیں آپ دعا کیجئے کہ خدا، آپ دعا کیجئے کہ بارش ہو۔ خدا کا تو کوئی تصور نہیں تھا ان کے یہاں۔ آپ دعا کیجئے کہ ابر رحمت آئے، آپ دعا کیجئے کہ ابر رحمت آئے۔ اے سیرت نگارو، تم کیا جانو، تم تو یہی لکھو گے کہ 40 برس کے بعد نبی بنے۔ سرکار ابو طالب نے اتنا سنا، کہا تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار بیت الشرف سے باہر آئے تو سرکار محمد مصطفیٰ کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے، صلوات بھیجے محمد۔ اب دیکھیں فیصلہ آئے سرکار، مولا مجھے طاقت دے میں یہ جملہ ادا کر دوں، سرکار محمد مصطفیٰ کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے آئے، اپنے کاندھے پر 7 یا 8 برس کی عمر ہے۔ اب کاندھے پر بٹھانا اس عمر کا تعین کر رہا ہے نا کہ 15 برس کی عمر نہیں ہوگی، 12 برس کی عمر نہیں ہوگی، 7 یا 8 برس کی عمر ہوگی۔ جناب ابو طالب نے رسالت کو اپنے کاندھے پر بٹھایا۔ عزیزان محترم، یہاں ایک تردید اور ہو جاتی ہے۔ یہ جو تاریخ کا جاہل مورخ لکھتا ہے نا کہ خانہ کعبہ میں اس لیے علی کو کاندھے پر چڑھا لیا تھا کہ علی بار رسالت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ارے بار رسالت برداشت کرنے کی بات نہیں تھی۔ اگر علی کا باپ ابو طالب 8 برس کی رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو علی بوجھ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ یہ جہالت کی بات ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی لکھ دیتے ہیں صاحب چونکہ بار رسالت نہیں اٹھا سکتے تھے علی، اس لیے علی کو کاندھے پہ سوار کیا۔ کیوں؟ کیا اونٹنی پر نہیں بیٹھے کبھی رسول اللہ؟ اونٹ اٹھا سکتا ہے رسول کا بار، اور خیبر کو انگلیوں پہ اٹھانے والا نہیں اٹھا سکتا۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر۔ اصلاح کرو تاریخ کی، کہاں کہاں نوجوانوں کو کنفیوژن میں مبتلا کر رہے ہو۔ ایسی صورتحال نہیں ہے، بلکہ پیغمبر چاہتے یہ تھے کہ اس لیے کیوں علی کو کاندھے پر بلند کیا تھا؟ اس لیے کہ پیغمبر چاہتے یہی تھے کہ آج علی کاندھے پر بلند ہو۔ اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد بت شکنی ہوئی ہے نا، فتح مکہ ہے اسلام کی آخری فتح، تو ظاہر ہے عدل رسالت کا تقاضا تھا کہ آخری فتح تو پہلی فتح کے نتیجے میں ہوئی ہے نا۔ اگر پہلی جنگ ہی فتح نہ ہوتی تو آخری جنگ کی نوبت کہاں تک آتی؟ عدل رسالت کا تقاضا تھا۔ اے دعوت ذوالعشیرہ میں اپنے وعدے کو
نبھانے والے، تو نے کہا تھا کہ I will help you, I will obey you, I will break down the bones of your enemies. میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. یا علی تجھے زیب دیتا ہے کہ تو بتوں کی ہڈیاں توڑ دے، اس لیے کہ یہ ساری فتح تیرے سر ہے. سلامت رہو. سلامات بھیجے بابت بلند محمد علیہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں، بڑے خوبصورت انداز میں آپ سمجھ فرما رہے ہیں. بہرحال یہ موضوع پھر کسی وقت انشاءاللہ کسی چوتھی یا پانچویں مجلس میں عرض کروں گا. یہاں صرف یہ نتیجہ ایک لمحے کے لیے دے دوں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ اسلام کن کن مرحلوں سے گزر کر غدیر تک پہنچا ہے. اللہ مدد کے نعرے لگانے والوں، تمہیں تو پکی پکائی مل گئی. دیکھو اسلام کتنے زلزلوں سے گزرا ہے، کتنی قیامتوں سے گزرا ہے، تب کہیں اسلام اس منزل تک آیا ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم. سرکار ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو اپنے کاندھے پر بٹھایا. آئے تھے کس کے پاس؟ کافر ابو طالب کے پاس. کافر آئے ابو طالب کے پاس، ابو طالب گئے محمد مصطفیٰ کے پاس، اس لیے کہ مسئلہ ابر رحمت کا تھا. مصطفیٰ رحمت للعالمین تھا. توجہ 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 عزیزان محترم. مصطفیٰ رحمت للعالمین تھے. اپنے کاندھے پر بٹھایا، اپنے کاندھے پر بٹھایا. نہ کعبے میں گئے، نہ کعبے کے اندر بتوں کے پاس گئے، نہ بتوں کے پاس گئے، نہ بارش کے بت کے پاس گئے، نہ ہوا کے بت کے پاس گئے. سیدھے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے. ساتھ ساتھ کافر بھی جا رہے ہیں. ابو طالب پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہوئے محمد مصطفیٰ کو اپنے کاندھے پر بلند کر کے آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں: اے کائنات کے مالک و خالق، اے بارش برسانے والے، اے کائنات کے ذرے ذرے کو رزق دینے والے، تجھے واسطہ ہے اس چہرے کا، اس چہرے کا، اس چہرے کا، اس چہرے کا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہے. ابر رحمت برسا دے، تیری مخلوق بھوکی مر جائے گی. ابھی ابو طالب کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ ابر رحمت جھوم جھوم کر آیا، گرج کر برسا، جل تھل ہو گیا سارا عرب. یہ پہلا معجزہ تھا. 8 برس کی عمر میں ابو طالب نے تصدیق کی کہ یہ محمد نہیں ہے، رسول ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم. میں قربان جاؤں. بھیجیے بابا سے بلند محمد و آل محمد پر. آٹھ برس کی عمر میں ابو طالب کا عقیدہ دیکھو. اب پتہ چلا یہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہی ہے، آئے تھے کافر کہ بارش کی دعا کی جائے. ابو طالب نے سارے کافروں کے سامنے بتا دیا کہ معصوم کے وسیلے کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوا کرتی. وسیلہ کسے بنایا؟ 14ویں رات کے چاند کو وسیلہ بنایا، اس چہرے کو وسیلہ بنایا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہے. عزیزان محترم، وسیلہ بنایا، کسی بت سے سفارش نہیں کی، لات و حبل کے پاس نہیں گئے، اللہ سے خطاب کیا، وسیلہ محمد کو بنایا. اب رحمت ہوئی، اب رحمت ہوئی، اب جل تھل ہوا. ابو طالب کی دعا کے صدقے میں، محمد کے وسیلے کے صدقے میں جن عربوں کے فاقے ٹوٹے، ان بدنصیب عربوں کی اولادیں کہتی ہیں کہ ابو طالب کافر تھا. توجہ، صلوات میرے محمد آل محمد. توجہ ہے نا جانا محترم. تو قحط زندگی سے، قحط حیات سے اگر نجات چاہتے ہو تو اسلام کی ابتدا کو سمجھو. کل کی مجلس میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اسلام کن کن مرحلوں سے گزرا ہے. اور یہاں بھی یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے جہاں میں نے کل گفتگو چھوڑی تھی. عزیزان محترم، اس پہلی دعوت میں بھی کوئی نظر نہیں آتا. اگر اس پہلی دعوت کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو یا ابو طالب نظر آتا ہے یا ابو طالب کا بیٹا علی نظر آتا ہے. اسلام کا آغاز ذوالعشیرہ ہے. اسلام کی تکمیل بزم غدیر ہے. اسلام شروع ہوا عشیر سے، اسلام ختم ہوا غدیر پر. ابتدا عشیر ہے، انتہا غدیر ہے. ابتدا میں بھی کوئی نہیں ہے، انتہا میں بھی کوئی نہیں ہے. ابتدا میں بھی اولاد ابو طالب،
انتہا میں بھی اولاد ابو طالب. اور وہاں ایک جملہ رہ گیا تھا کل جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار ابو طالب نے بڑھ کر ابو جہل کو بٹھایا، پیغمبر اسلام کو کھڑا کیا، باپ نے کفر کو بٹھایا، بیٹے نے محمد مصطفیٰ کی تائید کی. اب حدیث کو ریلیٹ کرو علی کی تائید سے. اے محمد میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا کہ لوگ دیکھیں تجھے، پہچانے مجھے. محمد پیدا ہوئے اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی پہچان محمد کرا رہے ہیں، رسالت کی تصدیق علی کر رہے ہیں. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ مل کر درود بھیجے محمد و آل محمد کا. رسالت کی تصدیق، نبوت کی تصدیق علی کر رہے ہیں، اس لیے کہ مسئلہ رسالت کا تھا، مسئلہ نبوت کا تھا. اور رسالت کی تصدیق وہ کرے گا جو اس وقت سے موجود ہو جب سے یہ رسول ہے. یہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا اس کی وضاحت. قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے، یہ صرف حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. یہ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ علی اس وقت سے ہے، نہیں، یہ حقیقت قرآن ہے کہ جب سے یہ رسول ہے تب سے علی ہے. جبھی تو پیغمبر نے غدیر میں کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. جس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. جیسا میں مولا ویسا علی مولا. جب سے میں مولا تب سے علی مولا. جب تک میں مولا تب تک علی مولا. جب تک میں مولا، جب تک میں مولا تب تک علی مولا. ابس در مانیے من کنت مولا می روی ہر جا. علی مولا بئی مانا کہ پیغمبر بود مولا. یہ مولا کے معنی میں ادھر ادھر کی بحثیں مت کرو، لغتیں مت چھانو. علی مولا بئی مانا کہ پیغمبر بود مولا. علی اسی طرح سے مولا ہے جیسے پیغمبر مولا ہے. بحث اس بات پر نہیں ہے کہ علی کو کون مولا مانتا ہے، بحث ان مجلسوں میں یہ ہے کہ نبی کو کون مولا مانتا ہے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ نبی کس کس کا مولا ہے. جس کا نبی مولا ہوگا خود بخود اس کا علی مولا ہوگا. جو نبی کو مولا نہیں مانتا اسی کو تو شریعت میں کافر کہا جاتا ہے. فیصلہ خود کرو کہ کافر وہ ہیں کہ جو مولا مانتے ہیں یا کافر وہ ہیں کہ جو مولا نہیں مانتے. توجہ ہے نا جان محترم؟ فیصلہ تو یہاں ہوگا نا. صلوات دینی آپ آواز بلند محمد آل محمد پر. بیٹا خیر ذرا اس نتیجے کو آنے دے ذرا. مولا آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ پھر باقی تفصیل میں عرض کروں گا المحسن میں، پھر رضویہ میں، پھر مارٹن روڈ میں. اس جملے پر ایک لمحہ اور. عزیزان محترم، چونکہ تصدیق کی ہے خون ابو طالب نے، باقی سب نے کلمہ پڑھا ہے. شاید اس جملے کے پس منظر تک آپ نہیں پہنچے. تصدیق کی ہے صرف علی نے، باقی سب نے کلمہ پڑھا ہے. تو کلمہ پڑھنے والوں کی اولادیں اور ہیں، تصدیق کرنے والوں کی اولادیں اور ہیں. جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے نا ان کی تو عادت ہے کلمہ پڑھنا. جو بھی اقتدار میں آ جائے گا اس کا کلمہ پڑھ لیں گے، چاہے یزید آ جائے اقتدار میں. توجہ توجہ توجہ، کلمہ پڑھنے کی عادت جو ہو گئی. اس لیے کہ جن کے بڑے بڑے بہادر صرف محمد کا جاہو جلال یا حمزہ کی تلوار کے تیور دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہوں، اللہ 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 غور فرمائے نا، تو انہیں تو سلامت رہو. کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، تصدیق کرنے والے اور ہیں. کلمہ پڑھنے والوں کی اولادیں اور ہیں. بہت توجہ، دو رخ یہاں سے ذوالشیرہ سے چلے ہیں اسلام کے. ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک تصدیق کرنے والے. جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ بس کلمہ ہی پڑھتے رہے، جو بھی برسر اقتدار آتا رہا اس کا کلمہ پڑھتے رہے. لیکن جنہوں نے تصدیق رسالت کی تھی وہ قبیلہ جو تھا وہ رسالت کو خطرات سے بچاتا رہا، وہ رسالت کی سپر بنا رہا.
وہ رسالت کا محافظ بنا رہا اور کسی کی ذمہ داری بھی نہیں تھی، اس لیے کہ تصدیق، بھائی اگر حسین کربلا میں نہ آتے تو کون آتا؟ حسین ہی کو آنا تھا نا، اس لیے کہ حسین کے باپ نے تصدیق کی تھی کہ تو رسول ہے۔ توجہ، یزید کے باپ نے تصدیق نہیں کی تھی، معاویہ کے باپ نے تصدیق نہیں کی تھی، حسین کے باپ نے تصدیق کی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب اس رسالت کا یزید انکار کر رہا تھا تو سب چپ تھے، اس لیے کہ سب نے صرف کلمہ پڑھا تھا، حسین نے تصدیق کی تھی۔ حسین کو کربلا میں آنا چاہیے تھا، حسین کو میدان میں آنا چاہیے تھا، حسین کی ذمہ داری تھی، میرے نانا تیرا دین باقی رہے گا، میرے نانا تیرا اسلام باقی رہے گا، میرے نانا تیری نبوت باقی رہے گی۔ کس دیوانے نے ان مسلمانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ نبوت کا کوئی وارث نہیں ہوتا؟ کس دیوانے نے ان مسلمانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ نبوت لاوارث ہوتی ہے، نبوت کا وارث موجود ہے؟ اور جس کا وارث موجود ہو اس کا نام کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دوستو، آل محمد میں اور امت میں یہی تو فرق ہے، امت کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، آل محمد کا وارث آج بھی موجود ہے، آل محمد کا وارث آج بھی موجود ہے۔ اسی لیے آل محمد کے پیغام کو، ان کے نام کو، ان کے ذکر کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ حسین آئے کربلا میں اور پوری طاقت و توانائی کے ساتھ آئے اور یہ اعلان کرتے ہوئے آئے، یزید اگر تیری طاغوتی طاقتوں کو کربلا کے میدان ہی میں دفن نہ کر دوں تو ابو طالب کا بیٹا نہ کہنا۔ اس لیے کہ ہم تصدیق کرنے والے ہیں، ہم نے رسالت کی تصدیق کی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس تصدیق کی قیمت بھی ہم ہی ادا کریں گے، اس تصدیق کی قیمت بھی ہم ادا کریں گے۔ کربلا نام ہے نبوت کی قیمت کا۔ اب اندازہ کریں، ارے نبوت کتنی قیمتی چیز ہے، نبوت اتنی قیمتی ہے کہ حسین کو اپنے اکبر سے زیادہ پیاری ہے نبوت، حسین کو اپنے عباس سے زیادہ پیاری ہے نبوت، حسین کو اپنے اصغر سے زیادہ پیاری ہے نبوت، حسین کو اپنے قاسم سے زیادہ پیاری ہے نبوت، حسین کو اپنے اون محمد سے زیادہ پیاری ہے نبوت، حسین کو اپنے مسلم سے زیادہ پیاری ہے نبوت، حسین کو اپنے حبیب سے زیادہ پیاری ہے نبوت، حسین کو اپنے سعید سے زیادہ پیاری ہے نبوت، حسین کو اپنے بہن کے غم کا معجزہ دیکھنا ہے تو ان بچوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھو، یہ بچے بھی آنسوؤں سے